سنانے والا کوئی نہیں۔ حضرات مجھے بتائیے کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر کیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر کیے جس کی نظروں کے سامنے اس کے لخت جگر کو آدھا کیا جائے؟ وہ بچی کیسے اور کیوں کر کیے جو مگر اس کے گھر اس کی تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے۔ حضرات تقریباً 1.5 سال سے اسرائیل ان معصوم فلسطینیوں پر بم بارود گولیاں برسا رہا ہے، لیکن محاکم مجاہدین ان ظالموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ثابت قدم ہے، اب تک ان ظالموں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور یہ صدائیں لگا رہے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں تو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں تو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا مرضی ہے، ہمارے جس صدموں سے چور سکی تم اب شکستہ تیر گنو، اہل ترکش ہو گئے، یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ حضرات لیکن آج کل کا نوجوان جو انسٹاگرام پر ناچ رہا ہے وہ کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، کیا جانے اپنے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ ایکٹنگ کرنے والے نوجوان کیا جانے کہ ان کے آباؤں نے گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر ملک کے ملک فتح کر دیے۔ یہ وہ مرد مومن نہیں جس کے بارے میں ایک بات لکھتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ سو میرا آج یہ سوال ہے کہ ہم لوگوں نے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے نعرے لگانے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ کیا ہم نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں اسرائیلی کمپنی کی بوتلیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کھانوں میں اسرائیلی کمپنیوں کی چیزیں نہیں ہیں؟ ارے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان فلسطینی ماؤں، ان فلسطینی بڑے، ان فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن سارا عالم اسلام تماشا دیکھ رہا ہے۔ کیا کسی مسلم بادشاہ میں کی پاور نہیں کہ وہ ظالم کو ظالم کہہ سکے؟ ارے خدا کی قسم ذرا ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہمارے لیے ساری زندگی بھر روتے رہے، کس منہ سے کہیں گے؟ خدا کی قسم سمجھ جاؤ۔ محترم حضرات، میں آج اس جلسے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عدل انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلام اس بارے میں ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں عدل انصاف کرنے کو تقویٰ کے ذریعے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیبوا امرکم بالتقویٰ، اختیار کرو، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح خطبے کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جب تم لوگ درمیانی فیصلے کرو تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ محترم حضرات، اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ